بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم کے والد اور ایک سیب کا واقعہ۔ سید ابو صالح کی جنگ سے بہت انس تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب بھی جنگی دوست ہو گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بلند مرتبہ متقی و پرہیزگار لوگوں میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ رضاعیت و مجاہد کے دوران میں ایک دفعہ آپ کا تیسرا فاقہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا دکھائی دیا، جسے آپ نے پکڑ کر تناول فرما لیا۔ بعد میں آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سیب کس کا ہے اور میرے لیے اس کا کھا لینا کیوں حلال ہو سکتا ہے؟ یہ خیال پیدا ہوتے ہیں آپ اپنا قصور معاف کروانے کے لیے مالک سیب کی جستجو میں دریا کے کنارے چلے۔ اس درخت کے کنارے کئی روز کے متواتر سفر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آب رواں کے قریب ایک نہایت عظیم و شان عمارت ملی، جس میں ایک بہت وسیع باغ تھا۔ اس باغ میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت بھی نظر آیا، جس کی شاخیں میوے سے لدی ہوئی سطح آب پر پھیلی ہوئی تھیں۔ ان شاخوں سے پختہ سیب ٹوٹ کر پانی میں گر رہے ہیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب آپ نے تناول فرمایا تھا وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے مالک کے باغ کے متعلق دریافت کیا۔ حقیقت کے بعد معلوم ہوا اس باغ و محل کے مالک حضرت سید عبداللہ سومی ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کر کے معافی کی درخواست کی۔ حضرت عبداللہ جان گئے کہ یہ شخص بندگان خدا میں سے ہے۔ فرمایا، 12 برس میری خدمت رہو، تب وہ معاف کرے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بصر و چشم منظور کیا۔ 12 سال کی مدت ختم ہوئی تو عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک خدمت اور ہے، اسے بھی انجام دو، تب سیب معاف کروں گا۔ وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 4 عیب ہیں: آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنگی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے۔ اس عاجز کو نکاح میں قبول کرو اور بعد نکاح 2 سال اور ہماری خدمت میں رہو، تاکہ اس نکاح کے نتیجے میں ایک فرزند کی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اس کے بعد جہاں جی چاہے چلے جانا۔ آپ نے اسے بھی قبول فرمایا۔ جب نکاح کے بعد صاحبزادی کا سامنا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں اور اس کے حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاند بھی شرماتا ہے۔ آپ نے اس کو خلافہ اولیاء پا کر تمام شب اس سے کنارہ کشی اختیار کی۔ دوسرے دن صبح کو حضرت عبداللہ سومی نے فراست سے سارا حال دریافت فرما کر ابو صالح کو کہا، ہاں، میں نے اپنی لڑکی کو جو صفات تم سے بیان کی تھیں وہ سب صحیح ہیں۔ نامحرم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں، غیر حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں، نامحرم کو نہیں چھوا تو اس کے ہاتھ لنجے ہیں اور تمہارے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر حضرت ابی صالح رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں اپنی بیوی کی بڑی قدر و منزلت ہوئی اور دونوں بہت خوشی رہنے لگے۔ حضرت ابو صالح ابتدا سے لے کر اوسط عمر تک بالکل لا اولاد رہے۔ آخر عمر میں آ کر اولاد پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا عطا فرمایا اور انہوں نے ان کا نام عبد القادر رکھا، اور جو بعد میں غوث اعظم کے لقب سے مشہور ہوئے۔